پریشان ہونے والی بات نہیں. اکثر آپ اپنی لائف میں کرتے ہو مگر خداوند آپ کی لائف میں وہ جلدی وقت لے کے آئے گا. اکثر آپ ڈسٹرب ہوتے رہتے ہو اور اپنے بلکہ ماں باپ کو بھی کیا مگر وہ وقت ضرور آئے گا اور وہ وقت آنے والا ہے آپ کے لیے. مائی گاڈ. دیکھیں ہمیں وقت کو سمجھنا ہے. بیٹیوں بہنوں بڑے دھیان سے سننا. اکثر ہم کوئی کام کرتے ہیں مگر کام نہیں ہو پاتا. بہت ہم اسٹرگل کرتے رہتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہو رہا تھا. ایک پاسٹر جب بہت آگے جانا چاہتا ہے مگر وہ پھر واپس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے. ایک گھر کا فرد بہت کچھ کرنا چاہتا ہے مگر وہ بہت کچھ کر نہیں پاتا کیونکہ ہر چیز کا ایک. جب ہم وقت کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم بہت سارے بینیفٹ نہیں لیں گے. ہم نے وقت کو سمجھنا ہے اور وقت میں اسکل نہیں ہونا. ہم نے وقت کو دیکھنا ہے. خدا نے ہمیں اس میں بہت زبردست ایجوکیشن دی ہے. یاد رکھیں وقت کو جو کنٹرول کر رہا ہے وہ آپ کا پاسٹ کنٹرول کرتا ہے. ذرا غور سے سمجھنا. پاسٹ میں ایسے بہن بھائی جن کو نہیں پتا مطلب آپ کا پچھلا جو گزرا ہوا وقت ہے اسے ہم پاسٹ کرتے ہیں. آپ کے فیوچر کو ابھی آپ کے جو پریزنس ہے اس وقت جو آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کا پریزنس ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پچھلا وقت آپ کے پریزنٹ کو اور آپ کے اگلے سالوں کے وقت کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں. یاد رکھیں آپ جب تک اپنے وقت کو نہیں سمجھو گے آپ ڈسٹرب ہوگے اور بہت سارے بینیفٹ جو خدا سے لے سکتے ہیں وہ نہیں لیں گے. میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. زبور 51:4 میں لکھا ہے دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں نے گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. داؤد کہتا ہے. اب بدی جو انگلش میں ورڈ ہے وہ سن نہیں ہے وہ انیکوٹی ہے مگر جو گناہ ہے وہ سن ہے. انیکوٹی کا مطلب ہے اگر عبرانی میں دیکھیں کہ باپ دادا سے جو میری زندگی میں گناہ چلا تھا. داؤد کے فیوچر کو پریزنس کو جہاں وہ کام کر رہا تھا اور آنے والے ٹائم کو جو کنٹرول کر رہا تھا وہ اس کے پچھلے گناہ تھے جو اس نے باپ. کیونکہ یہودی لوگ اکثر اپنی حرم سے شادی کر لیتے. داؤد نے کی ابراہیم نے کی ہاجرہ کیا کیونکہ یہودیوں میں یہ تھا. تو داؤد کے باپ یسی نے بھی ایسے ہی کیا. وہ کہتا ہے کہ میں گناہ دے وچ جمیا ہوں انیکوٹی میں جمع ہوں کیونکہ میری نسل میں پیچھے جو گناہ ہے اس کی وجہ سے یہ میری لائف میں چیزیں مجھے دبا دیتی ہیں. اس نے کیا کہا کہ جب صادق کی بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے. ایک آدمی بہت کچھ کرتا ہے مگر وہ اس کے پاس نے اس کے باپ دادا نے جو گناہ کیے تھے وہ جو ہے وہ اس کی زندگی پر حاوی ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں انیکوٹی. داؤد کہتا ہے بدی میں نے صورت پکڑی. میری جو نسل میں تھا وہ چیز میری لائف میں آئی. یاد رکھیں آپ بہت اچھے ہوتے ہیں مگر آپ کا وقت ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ اس سے پیچھے آپ کے باپ دادا نے کام نہیں ٹھیک کیے ہوتے جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے بچوں میں جو وقت ٹھیک ہونا چاہیے تھا وہ خراب ہوتا ہے. وقت کیوں پترس کا نام شمعون نہ رکھا؟ خداوند نے اس کا نام پترس رکھا. شمعون کیا کرتا تھا؟ مچھلیاں پکڑنے والا تھا مگر جب خدا نے اس کو نکالا تو کیا نام رکھا؟ پترس رکھا. مگر جب یسوع مسیح کو پکڑ لیا اور اس کو مارا اور وہ دفن ہوئے تیسرے دن جب وہ دفن یہ سارے شگرد بھاگے
اور جب یسوع مسیح نے کہا اے شمعون اے شمعون، پترس نہ کہا، کیونکہ خداوند اس کے پاسٹ کو دیکھ رہا تھا. یاد رکھیں آپ اچھے ہوتے ہیں، اب دعائیں بھی بڑی کرتے ہیں، اب ہدیہ بھی لاتے ہیں، مگر آپ کا پاس جو ہے، آپ کا جو پچھلا حصہ تھا، جو پیچھے آپ کے باپ دادا نے، آپ کی ماں نے، ماں کے رشتہ داروں نے یا باپ کے رشتہ داروں نے کچھ کیا ہوتا ہے، وہی آپ کی لائف میں انٹر ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ کبھی آگے نہیں موو کر رہے ہوتے. آپ کہتے ہو یسوع مجھے چھو. یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے. ہیلیلویا. یسوع مسیح کے نام سے نکل کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کتنی دفعہ یسوع نام کا ہے کبھی لائف میں کچھ ہوا ہے؟ ہم نے سمجھنا ہے، ہم نے لیک آف نالج نہیں رکھنا. میرے لوگ کو علم ہی نہیں تھا، وہ مر گئے. دوسروں کی بات نہیں کر رہے. میرے لوگ، میرے بیٹے بیٹیاں، ان کو پتہ نہیں تھا اس لیے وہ مر گئے. آپ جب تک نہیں جانو، یاد رکھیں لکھا ہے خدا مجھے اپنی گریس میں بڑھا. گریس کے آسمان سے نہیں کچھ آئے گا. جیسے جیسے آپ خدا کو سمجھتے جاؤ گے، نیکسٹ لیول نیکسٹ لیول نیکسٹ لیول نیکسٹ لیول چلتے جاؤ گے، اور ایک لیول ہائی لیول پہ نکل جاؤ گے. یاد رکھیں بہت سارے مین آف گاڈ اسپرٹ لیول میں ان کا رینک بڑا ہوتا ہے. وہ جب کہتے ہیں نا دو ہفتوں میں یہ ہوگا تو وہ ہوتا ہے. میں اور آپ شاید نہ وہ کر سکیں، مگر وہ کہتے ہیں دو ہفتوں میں ایسے ہو جائے گا تو وہ ایسے ہوتا ہے، کیونکہ ان کا رینک اسپرٹ لیول میں بہت ہائی ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا کم ہوتا ہے. سب ایک جیسے نہیں ہیں. ٹیکنالوجی ہو گئی ان دا نیم آف جیسس کا تو میں بھی کہوں گا تو بڑا کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. جب وہ کہتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، جب میں کہتا ہوں تو کچھ اور، کیونکہ اس کا لیول اسپرٹ لیول میں زیادہ ہائی لیول ہوتا ہے. کیوں موسیٰ کے لیے خدا باتیں خود کرتا تھا؟ لکھا ہے میں موسیٰ سے تو باتیں مگر اپنے خادموں سے موموں میں باتیں کرتا ہوں، کیونکہ موسیٰ کا ہیون میں اسپرٹ رینک بہت ہائی تھا. اس لیے بہنوں اور بھائیوں آپ کو وقت کو سمجھنا ہے. اگر آپ وقت کو نہیں سمجھو گے، دیکھیں کیوں خدا نے ہمیں فیت کے بارے میں کیا ہے لکھا ہے، نہیں ہے سامنے تیرے کوئی اندھیرا بھی اوپر نیرا بھی، اندھیری رات تیرے سامنے جس طرح باغ چانن دے. اگر آپ کے سامنے اندھیری رات ہے تو آپ نے کیسے سمجھنا ہے؟ چانن. آپ کا وقت چاہے اندھیروں میں، چاہے آپ اندھیروں میں کھڑے ہیں، مگر خدا کیا کہتا ہے؟ اپنے وقت کو، اپنے فیوچر کو ایسے لے آؤ جیسے وہ چانن ہے. کیا ہے؟ پھر میں ایکسرسائز وے سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں آپ کا وقت یہ ہے، آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، اور ایک ڈسٹرب ہے، آپ کا وقت یہ چل رہا ہے. خدا نے کیوں کہا فیتھ ایمان سے؟ یاد رکھیں ایمان کیا کہتا ہے؟ جو آپ نہیں ہو سمجھ لو آپ کو. آپ اگر غریب ہیں تو آپ کیا سمجھ لو کہ میں رچ ہوں. جو آپ کا یہ وقت چل رہا ہے اسے کہتے ہیں پریزنس. پریزنس میں آپ امیر نہیں ہو، مگر فیوچر میں کیا ہو؟ آپ نے کیسے اس وقت کو لے کے آنا ہے؟ آپ کا فیتھ اس وقت میں جا کے اپنے آپ کو بنائے گا، مینیفیسٹ کرے گا. ایسے نہیں آ جاتی ساری چیزیں، سب کچھ ایسے نہیں آ جاتا. خدا نے تو سارا کچھ دیا. یاد رکھیں جہاں ہم شروع کرتے ہیں خدا وہاں اینڈ کر دیتا ہے. آپ کہتے ہیں خداوند میں نے شروع کیا، خدا کہتا ہے میں نے اینڈ کر دیا. کیسے؟ ہم کہتے ہیں خداوند مجھے شفا دے، کہتے ہیں نا ہم، تو خدا کہتا ہے میں نے تجھے بھی شفا دی. میرے مار کرنے تم نے ایمان کو شفا دے دی. ہم جہاں سے شروع کرتے ہیں خدا وہاں سے اینڈ کرتا ہے. اپنے وقت کو آپ نے جاننا. اگر وقت کو نہیں سمجھیں گے آپ وہ بینیفٹ نہیں لیں گے، وہ خدا سے برکتیں نہیں لیں گے. آج اگر آپ مفلس ہیں، آج اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آج اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو یاد رکھیں اپنے وقت کو، آج کچھ نہیں ہے تو اگلے جو فیوچر آپ کا ہے
जब ले आए स्पीड से, वो किस तरह ला सकते हैं? वो ईमान से लेके आ सकते हैं। इब्राहिम को खुदा ने क्या अपने रिश्तेदार नातों से निकला, मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। तो क्या इब्राहिम को बड़ी कौम बनाई? उसकी जिंदगी में कोई वादा नहीं पूरा हुआ। कभी पूरा हुआ ये वाला वादा? मुझे बताएं। वो मर गया, उसका बेटा इसहाक वो आया, वो भी चला गया। याकूब आया, वो भी चला गया, मगर ये वादा कहाँ पूरा हुआ? यूसुफ के बाद उसकी कौम भरना शुरू हो गई, और फिर भी वादा नहीं पूरा हुआ। जब वो निकले तो मूसा के दौर में वादा पूरा हुआ। ये ना समझे कि आज खुदा ने आपको कहा तो वादा पूरा हो जाए। आपने फेथ में चलते रहना। इब्राहिम ने कहा, हाँ मैं बड़ी कौम बनूंगा, मैं बहुत बड़ा हूं, और खुदा उसके साथ साथ था। वो अपने उस पास्ट में चल रहा था जहां कुछ भी नहीं था, जहां अंधेरे थे, जहां बस कहीं घर बना लिया, उठा के कहीं और इलाके में चले गए, मगर वो अपने फ्यूचर को देख रहा था कि मेरा फ्यूचर जो है वो बड़ी कौम है। और खुदा ने इब्राहिम के जरिए खुदा ने बड़ी कौम बनाया, क्योंकि इब्राहिम लिखा है और वो ईमान से राष्ट्रवाद ठहरा। आज आपका प्रेजेंस कैसा भी है, खराब है, आप परेशान हैं, मगर अपने प्रेजेंस को, आज का जो टाइम है उसको बदल सकते हैं फ्यूचर में जाकर। आप खुदा देखें, जब हम शुरू करते हैं खुदा खत्म करता है। खुदा पहले ही काम देखें, खुदा टाइम में नहीं चलता, खुदा टाइम से बाहर है और खुदा वक्त बना रहा है। मेरा बेटा एक दिन कहता कि पापा मुझे ये बताएं, जब ये सब कुछ खुदा काम है, मैंने कहा ये वक्त है, मगर खुदा वक्त में नहीं है, खुदा वक्त से बाहर है और वक्त बनाता है। खुदा वक्त में नहीं है, खुदा वक्त में कैद नहीं है। याद रखें, खुदा का जो किंगडम है वो थॉट से चलता है, सोच से चलता है। खुदा की जो हेवन है, एग्जांपल देता हूं, इब्तिदा में कलाम था, खुदा ने इब्तिदा में आसमान और जमीन को बनाया, जमीन वीरान और सुनसान थी। क्या खुदा किसी चीज को बनाए और वो वीरान और सुनसान होगी? याद रखे, खुदा जो काम करता है पहले अपने थॉट में उसे बना लेता है। खुदा ने जमीन और आसमान को अपने थॉट अपने अंदर बना लिया था, मगर अभी वो तरतीब में नहीं थी। इसलिए खुदा ने जब उसे अप्लाई करना शुरू किया तो फिर तरतीब में लेके आया। अगर आप पहले बाब में लिखा खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया और जमीन वीरान सुनसान, दूसरे बाब में लिखा और खुदा ने फिर जमीन को बनाया। वो कौन सी जमीन है? खुदा जब अपने थॉट में बनाता है फिर उसे क्रिएट करता है दोबारा। बाइबल में लिखा है खुदा यीशु मसीह अज़ल से ज़बा किया हुआ बन रहा है। वो तो आपके नए अहदनामे में हमारे लिए कुर्बानी दे रहा है, मगर वो जमीन भी नहीं बनी थी, फरिश्ते भी नहीं बने थे, तो कैसे वो ज़बा किया हुआ बन रहा है? खुदा अपने थॉट में सारी चीजों को बना लेता है, अप्लाई वो नए अहदनामे में करता है। खुदा का जो हेवन है वो थॉट से चलता है, मगर हमारी जो जमीन है, जो अर्थ रैलम है, वो वर्ड से चलता है। जब खुदा ने थॉट से सारी चीजों को बनाया तो फिर वर्ड से उनको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट किया। समझ आई आपको? अगर आप अपने टाइम को नहीं समझोगे, वक्त को नहीं समझोगे, तो आप बहुत पीछे और अपनी बरकतों को लूज करोगे। जिस जगह है उस जगह स्टिल हो जाए, बिल्कुल खुदा के लोगों को कुछ ना करें। खुदावन ये नहीं किया तूने, खुदावन वो नहीं किया, स्टिल खड़े और खुदा को समझना शुरू करें। खुदा के वर्ड को देखिए, खुदा आपसे क्या कहता है, खुदा आपके साथ क्या करना चाहता है। या खुदा आपसे बोलेगा, या खुदा के सामने झुके, खुदा से जरूर बोलेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है हर रोज खुदा टू टाइम आपसे बोलेगा।
مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے بنایا. جہاں ہم شروع کرتے ہیں خدا وہاں سے اینڈ کر رہا ہوتا ہے. خدا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہم کو بلیس کر رہا ہوتا ہے, مخصوص کر رہا ہوتا ہے. خدا اپنے تھاٹ میں ساری چیزوں کو بنا دیتا ہے. دیکھیں اگر آپ اینڈ میں مکاشفہ دیکھیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جیسے شیطان کو پکڑنا ہے, زنجیروں سے رشتہ آئے گا, یہ کرے گا, کیا ابھی وہ عمل میں آیا؟ مگر خدا نے اپنے امیجنیشن میں, خدا نے تھاٹ میں ساری چیزوں کو بنا دیا. ایسے ہی ہوگا مگر اینڈنگ ڈیز پہ ایسے ہی ہوگا. اپنے وقت کو سمجھیں. اگر آپ اپنے وقت کو نہیں سمجھیں گے تو وقت آپ کے پاس نہیں آئے گا. وقت سے بہت ساری بیٹیاں اپنی لائف میں کیا کرتی ہیں, وہ وقت سے پہلے اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہیں, وقت سے پہلے شادی کر لیتی ہیں, مگر وقت ان کے خلاف ہمیشہ کھڑا رہتا ہے. کبھی وہ بلیس نہیں ہو پاتی کیونکہ انہوں نے وقت سے پہلے کیا ہے. انہوں نے خدا کے اس وقت کو نہیں جانا. بہت سارے مین آف گاڈ وہ خدا کے سامنے ویٹ نہیں کرتے ہو اور وقت سے پہلے خدمت کرتے ہیں اور خدا ان کے ساتھ نہیں ہوتا. جب ان کا وقت آئے گا پھر وہ خدا کے سامنے روئیں گے نہیں, پھر وہ بس کام کریں گے. خدا کرتا ہے کیونکہ اس کا وقت ہے. اس لیے پالوس رسول نے کہا میں نے اپنی دوڑ کو کمپلیٹ کیا, کیونکہ وقت اس کا جب تھا اس نے وقت سے. آپ یہ دیکھیں یسوع مسیح نے صرف 3.5 سال خدمت کیا اور جب 30 سال کا یسوع تھا اس وقت اس نے کام کیا. اس سے پہلے کوئی خدمت نہیں ہے, کوئی اس کے ساتھ اینجل انٹریکٹ نہیں ہوتے تھے, خدا نے کوئی بات نہیں یسوع سے کی. مگر 30 سال کے بعد جب خدا کا وقت آیا تو 3.5 سال میں پوری دنیا کو ہلا دیا. آپ کہتے ہیں اوہ بڑا ٹائم ہو گیا, بڑھا ہو جائے گا, میں طے کر لوں گا. نو, جب آپ کا وقت آئے گا آپ 1 سال میں وہ کچھ کر دیں گے جو بندہ 100 سال میں نہیں کر سکتا. اپنے وقت کو بچانے, یسوع نے اپنے وقت کو بچانا اور 3.5 سال میں پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اور آج بھی بڑے بڑے عالم یسوع کے سامنے جھکتے ہیں جو 3.5 سال میں کر دیا. آپ دیکھیں 30 سال میں کوئی اینجل خدا کے پاس نہیں آیا, یسوع کے پاس خدا نے کوئی ورڈ نہیں بولا. اور جیسے ہی یسوع سے 30 سال کے بعد بپتسمہ لیا اور باپ نے اوپر سے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں, اس سے پہلے 30 سال میں کوئی ورڈ نہیں خدا نے بولا, کوئی کمیونیکیشن نہیں کی, کوئی بات نہیں کی, کیونکہ وقت نہیں آیا. ہم وقت کو پہلے لانا چاہتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں, ہم اسٹرگل کرتے ہیں. جب وقت نہیں آتا تو ہم خود موو کرتے ہیں, اس لیے ہم لاس کرتے ہیں اور بلکہ اسٹرگل کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہم نے وقت سے پہلے چیزوں کو موو کیا. آپ کو پتا ہے ابلیس کیا کرتا ہے, نہ آپ کے یہ جو ٹائم ہے موجودہ ٹائم نہ اس کو برباد کرتا ہے, نہ آپ کے فیوچر پر برباد کرتا ہے. آپ کے پاس سے آپ کے موجودہ ٹائم اور فیوچر کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. رسا پکڑا ہوتا ہے وہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. آپ کے باپ دادا کے گناہ, آپ کے پچھلے گناہ, ان سے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اور ہمیشہ آپ کیا اکثر لوگ کہتے ہیں وہ ایماندار بھی ہوتے ہیں, انہوں نے خدا سے پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہر دعا میں کہتے ہیں او خدا میں بڑا ہی گناہ گار. وہ کب وہ گناہ گاری سے باہر آئیں گے؟ وہ اپنے فیوچر کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں. خدا کہتا ہے میں گناہوں کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دوں گا پھر یاد نہیں کرتا. مگر آپ ہر پریئر پہ کہتے ہیں او میں تو بڑا ہی گناہ گار ہوں, میں پتہ نہیں بچاں گا کہ نہیں بچاں گا. آپ اپنی ہر پریئر میں اپنے پاس کو گھساتے ہو اور یہ ابلیس کا بہت بڑا دھوکہ ہے. ہم پریزنٹ میں موجودہ رہ کے ہم فیوچر کو فوکس نہیں کر رہے, ہم موجودہ حالت میں ہم اپنے پاس کو فوکس کر رہے تھے. او خدا میں نے پچھلے دنوں بڑی گناہ کی. خدا کہتا ہے چھڑ دے, میں تیرے معاف کر دیتا ہے, اپنے لہو نہ صاف کر دیتا ہے. فیوچر میں اپنے فیوچر کو دیکھ, اپنے پاس کو دیکھ. پاس میں ابلیس ہے, وہ آپ کے کنٹرول کرتا ہے آپ کو ہمیشہ. آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا, آپ نے وہ کیا, تو کچھ نہیں کر سکتا. نہیں, میرے یسوع نے میرے لیے خون بہایا, میں پاک ہوں, اب میں آگے بڑھوں گا, اب میں بڑھتا جاؤں گا آگے, میرا فیوچر ہے. یسوع نے کیا کہا, میں غریب بنا تاکہ تم, تو ہم امیر تو ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ وعدہ آپ نے ابھی تک پورا نہیں ہوا. اپنے فیتھ کے اس
ان چیزوں کو کھینچ لیں. اسپیڈ کیسے بنے گی؟ کیسے وہ فیوچر کی چیزوں کو آپ جلدی سے لے کے آئیں گے؟ اپنے فیتھ سے چیزوں کو فیوچر سے جلدی سے لے آئیں. اپنی چیزوں کو اسپیڈ سے لے آئیں. یاد رکھیں، اگر آپ اپنے موجودہ جہاں آپ اس وقت ہیں اور اپنے فیوچر کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پریزنس میں فیوچر میں پہنچیں. آپ چاہے ادھر بیٹھے ہو مگر اپنے فیوچر میں موو کریں، فیوچر میں کام کریں. آپ اپنے پریزنس کو جہاں اس وقت ہے آپ ٹھیک کر سکیں. تین حالتیں ہیں، آپ کا پچھلا دور، آپ کا یہ والا دور اور آپ کا اگلا دور. خدا پچھلے دور کو کہتا ہے میں بھول گیا ہوں کیونکہ میں نے تیرے لیے لہو بہایا، میں نے تجھے پاک صاف کر دیا. جب آپ یسوع کے لہو سے پاک ہو جاتے ہیں تو پھر کیا آپ گناہگار رہتے ہیں؟ بتائیں، اپنا ہاتھ کھڑا کریں. کیا آپ گناہگار رہتے ہیں؟ تو ہم تو دعا میں تو خدا میں تو بڑا لعنتی ہوں، میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا گندا ہوں، میں بڑا اہم ہوں. مگر آپ یسوع کے لہو سے بھی دھل جاتے ہیں اور پھر بھی آپ گندے رہتے ہیں. اس کا مطلب آپ پریئر میں بھی اپنے پاس میں جا رہے ہیں. جب پریئر میں بھی اپنے پاس میں ہے تو ابلیس کہتا ہے یہ بہت اچھا ہے، میں نے اسے دھوکے میں رکھا ہوا. اپنے موجودہ حالات میں رہ کر اپنے فیوچر کو دیکھنا خدا آپ سے یہ چاہتا ہے. بائبل میں لکھا ہے خدا چیزوں کو ایسے لے آتا ہے جیسے وہ ہیں، ہوتی نہیں ہے، مگر خدا اپنے سوچ سے، اپنے امیجنیشن سے چیزوں کو لے کے آتا ہے. یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے ٹائم کو بدل سکتے ہیں، اپنے وقت کو بدل سکتے ہیں، آپ اپنے موجودہ حالاتوں کو بدل سکتے ہیں، مگر آپ کو فیوچر میں دیکھنا پڑے گا. اگر ابھی دیکھیں گے وہ بل آ گئے ہیں، ہر مہینے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ بات ٹرو ہے، مگر اپنے فیوچر کو دیکھیں. خداون میرے لیے برکتیں لے کے آئے گا، خداون مجھے دے رہا برکتیں، خداون نے مجھے امیر کر دیا، میں آنے والے ٹائم میں یہ ہوگا. تو دیکھیں آپ کی زندگی میں بلیسنگ ہوگی. وہ پروفیسی جس میں وقت نہیں ہے، وہ برکت جس میں وقت نہیں ہے، وہ ڈکلریشن جس میں وقت نہیں ہے، وہ فالس ہے. خداوند مجھے برکت دے. کب برکت دے؟ کس وقت برکت دے؟ پاسٹ میں برکت دے یا فیوچر میں؟ آپ دیکھیں بائبل میں جو بھی یسوع کی پروفیسی ہے وقت اس کے ساتھ ہے. اینڈنگ ڈیز میں یہ ہوگا. اگر ایک میں نے بہت بیٹا تین برکت ملے گی، کدوں ملے گی برکت؟ ایس بھی نہیں ملے گی، اگلے بھی نہیں ملے گی، یا سال جانے سے ملے گی. جس بات میں ٹائم نہیں ہے وہ اس بلیسنگ کی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس پر ٹائم نہیں دیا. پچھلے پرانے نامے میں دیکھ لیں خدا نے جتنی پروفیسی کی ہے، جتنی باتیں کی، لکھا اور اخیر زمانے میں ٹائم دیا میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں پر اپنی روح کو نازل کروں گا. وہ نبوت کریں گے، وہ ڈریم دیکھیں گے، وہ پروفیسی کریں گے. اینڈنگ جس بات میں وقت نہیں ہے سمجھ لیں کہ وہ کام کب ہوگا کوئی پتہ نہیں. اس لیے اپنے پریئر میں وقت پر فوکس کریں. او خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں یہ مہینہ جیسے ختم ہوگا میں بلیس ہونا شروع کر دوں. وقت اپنے وقت میں فیوچر میں چلے جائیں، پریزنس میں. یاد رکھیں چیزیں آپ نے بدلنی ہے. مجھے یہ بتائیں غیر قوم اتنی امیر ہے، ہر چیز ہے، تو یسوع کو مانگے نہیں؟ مانگتے ہو یسوع سے؟ ضرورت ہی نہیں یسوع کی، پھر وہ بڑھتے جا رہے. آپ نے کبھی وجہ ڈھونڈی اس میں؟ ہر چیز ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں، مگر وہ ہمیں بھی کنٹرول کرتے ہیں جہاں جاب کرتے ہیں. ان کو ضرورت نہیں یسوع کی. مگر بائبل میں لکھا ہے ساری دنیا کو حاصل کر کے اپنی جان کا دکھ اٹھایا تو کیا حاصل؟ ہم ساری دنیا کو یسوع کے بغیر حاصل کر سکتے ہیں.
مگر ہیون کو حاصل نہیں کر سکتے. یسوع کے بغیر ہم آسمان پہ نہیں جا سکتے. ہم ساری دنیا کو حاصل کر سکتے ہیں, ہم پوری دنیا کو خرید سکتے ہیں, ہمارے پاس پیسہ آ سکتا ہے, مگر ہم ہیون نہیں خرید سکتے. ہیون یسوع کے بغیر نہیں ملے گا. اس لیے یاد رکھیں, اپنے وقت کو سمجھیں. جس وقت میں آپ چل رہے ہیں اس وقت کو جاننا شروع کریں اور موو کریں آگے کہ میں کیا کروں. میں ایک دن میں نے جاب سٹارٹ کی تو میں نے کہا خداوند میں نے تو تیرا کام کرنا تھا, میرے کو چکر چاہیے. میں نے اسٹامپ فل کر دیا, میں نے وہ اسٹامپ فل کیا تو اس کا مطلب میں جا نہیں سکتا, انہوں نے مجھے قید کر دیا. میں بڑا پریشان تھا, میں کہ بھیا کیا ہو گیا. میں تو اسٹامپ سائن کر کے اپنے ڈاکومنٹس دیتے ہیں. خدا نے پھر مجھے رات کی ٹائم ڈریم دیا, اس نے مجھے وائٹ ایئر دکھائی, بال دکھائی. اب اگر آپ یہ نہ خداوند بولتا ہے نا تو آپ, کیونکہ نالج نہیں ہے, آپ کہتے ہیں خدا کیسے بولتا ہے. جب آپ کو نالج ہوگا آپ کو سمجھ آ جائے گی. پھر میں نے سمجھا اچھا خدا نے مجھے یہ کہا, خدا یہ چاہتا ہے. خدا آپ سے بھی بولتا ہے کیونکہ نالج نہیں ہے, آپ کو سمجھ نہیں خدا کیسے بولتا ہے. جب میں بائک پر جا رہا تھا, میں اس کے بارے میں خدا نے مجھے بتایا. ایک جب میں گھر میں چلنے لگا تھا ایک اور ورڈ کے بارے میں بتایا. ویل چیئر میں نے دیکھی, پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں, وہ کبھی ادھر کو جاتی کبھی ادھر کو جاتی ہے آپ کی چرچ. مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا. ٹائم میں موو کر رہے ہیں اور آپ نے فیوچر میں موو کرنا ہے. بہنوں بھائیوں, آپ جب تک وقت کو نہیں سمجھو گے. یسوع نے وقت کو سمجھا. یسوع نے 30 سال سے پہلے یسوع کہہ سکتا تھا میں تو آسمانوں کا بنانے والا ہوں. وہ خدا یسوع سے ہمارا, میں ٹائم کیوں ضائع کر رہا ہوں. مگر خدا کا وقت تھا کہ 30 سال کے بعد میں نے اس کام کو سٹارٹ کرنا ہے. اور صرف 3.5 سال ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ نہیں کر پاتے جو کرنا چاہیے. صرف 3.5 سال میں پوری دنیا کی بنیادوں کو لا دیا. اور آج تک لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ خدا نے کیسی بڑی نجات کا کام کیا. آپ وقت کو جانیں. آپ جس وقت میں ہیں اس وقت سے نکلنے کا ایک ہی رستہ ہے, اور وہ رستہ فیض سے اپنے اگلے دور میں جائیں. فیض سے آپ اپنے اگلے دور میں جائیں. جب آپ اگلے دور میں جائیں گے تو اس کو بنا سکتے ہیں, آپ اس کو کریٹ کر سکتے ہیں. اپنے پریزنس میں فیوچر کو کریٹ کرنا شروع کریں. کیا خدا نے داؤد کو نہیں کہا ابراہیم کو, ابراہیم تیرے پاس سلاد, اس کی بیوی ہنسی. خدا نے رات کو ابراہیم نکل باہر, اس تاروں کو گن, اور روز رات کو گندا رہتا سے. کیوں؟ کیونکہ خدا اسے جس جگہ وہ تھا ادھر اس کے بیٹا نہیں تھا کوئی, مگر خدا اس کو فیوچر میں وہ بناتا رہتا تھا چیزیں. اپنے بچوں بیٹیوں بیٹوں کو بناتا رہتا تھا. 1 2 3 4 ریت کو اٹھا, یہ تیری اولاد ہے. خدا فیوچر میں اس کو لے کے جاتا ہے. پریزنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے مگر فیوچر میں وہ چیزوں کو بنا رہا تھا. کیا آپ اس وقت اب جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا آپ آگے جا کے چیزوں کو بنا نہیں سکتے؟ کیا آپ اگلے ٹائم میں امیر نہیں ہو سکتے؟ بنانا شروع کریں. جیسے ابراہیم نے ریت کو اٹھاتا تھا, ستاروں کو ہر روز رات بار جانا اور گننا شروع کر دینا. کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس, مگر خدا نے کہا اپنی اولاد کو گن. تو ستاروں کو گن لے گا تو اپنی اولاد کو گن لے گا. اگر تو ریت کو گنے گا تو نے اپنی اولاد کو گن لیا. وہ ہر روز رات کو ریت کو ایسے اچھالتا تھا, ستاروں کو گنتا تھا. وہ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا مگر وہ اپنے اگلے دور میں پہلے ہی پہنچ جاتا تھا. کیا آپ پریزنس میں رہ کے اگلے دور میں جا سکتے ہیں؟ بہت سے مین آف گاڈ جاتے ہیں, وہ اسپرٹ میں بھی چلے جاتے ہیں. آپ کے اگلے 10 سالوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں. آپ کیا کرو گے؟ آپ کے 20 سالوں میں بھی آپ نے کیا کیا وہ سب کچھ چلے جاتے ہیں. تو جانا شروع کریں. برکتیں یاد رکھیں آپ کے ہاتھ میں. آپ شروع کریں. تو کچھ نہیں آ رہا, میں تنفے دسا. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ جب تو نے میرے چھوٹوں سے نہیں کیا تو میرے ساتھ نہیں کیا. نیچے سب کچھ ہے, آپ سٹارٹ کریں. خدا نے ڈن کر دیا ہے. خدا نے
چیزوں کو ختم کر دیا ہے جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں. اسٹارٹ کریں. موت صاحب آپ کے ہاتھ میں ہے, لے لیں بس. خدا نے چیزوں کو دے دیا ہے, اس نے کہا تمام ہوا. ہم نے جب گناہ معاف کروانے ہوتا ہے اوپر سے وہ خون نہیں گرتا. جب اقرار ہی کرتے ہیں اور ہمارے اندر یقین ہو جاتا ہے کہ میں پاک صاف ہو گیا, میرے یسوع نے گناہوں کو دھو دیا, کہ اوپر سے کوئی چیز آتی ہے, کوئی فرشتہ آتا ہے. سب کچھ ادھر آپ کی کلیسیا میں آپ کے اپنے خادم کے ساتھ ڈسکس کریں, وہ آپ کو بتائے گا. چیزیں نیچے ہیں, موو کریں, کام شروع کریں. سمجھیں اس بائبل کو سمجھیں. ابھی میں کہہ رہا خداون میں تجھے اور سمجھنا چاہتا ہوں, خداون میں تجھے اور جاننا چاہتا ہوں. تو اتنا زیادہ ہے کہ میں تجھے سمجھ پا رہا ہوں مگر بہت کم, میں تجھے اور سمجھنا چاہتا ہوں. جیسے جیسے سمجھتے جائیں گے نیکسٹ لیول نیکسٹ لیول نیکسٹ لیول اوپر چلتے جائیں گے. اور چاہے آپ فزیکلی کمزور سے ہو مگر اسپرچولی آپ جوائنٹ ہو, اسپرچولی آپ بہت جوائنٹ ہوں گے. اس لیے ہم اپنے آنکھوں کو بند کریں اور اپنے پریزنس آپ کا جیسا بھی ہے ہمیشہ یاد رکھیں, اپنے ٹائم کو دیکھیں اور اپنے فیوچر میں موو کریں چاہے آپ پریزنس میں. Yes, God.